اچھا جناب، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 204 سے شروع کریں گے، پارہ نمبر 2 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے سننے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، پسندیدگی کے اعتبار سے۔ یہ خاص قسم کا منافقانہ جو کردار منافقین کا ہوتا ہے، وہ منافق بنتا کیوں ہے؟ کردار کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی شخص حق کو فیس نہیں کر سکتا تو اس کے دو رزلٹ نکلتے ہیں، یا تو وہ حق سے پکا ہی اناد کرتے ہوئے کفر اختیار کر لیتا ہے، یا پھر حق سے وقتی طور پر مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے اپنے آپ کو مومن ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے، اور جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہا، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کردار سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا تھا۔ تو جو کردار کی کمزوری کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ حق بات واضح طور پر قبول نہیں کر سکتے، سمجھ لیتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ہم آپ کے دین کو حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس منافقانہ کردار کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں امت کی طرف خطاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے سننے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی پسند آتی ہے، بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی بات ہے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی بات کی لوگوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس طرح کا، یہ حق کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ضعیف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک منافق تھا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن وہ روایتیں چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ہمارے لیے حجت نہیں، اور اگر اس کا شان نزول بھی موجود ہو تب بھی قرآن پاک کو دونوں اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ اس زمانے کے لیے جس وقت وہ نازل ہوا، اور تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے، ایک سکیچ ہے منافق کے کردار کا۔ جو بھی شخص اس کے اندر فٹ آئے گا اس کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگ جائے گا قرآن کی طرف سے، ہم نہیں لگائیں گے۔ جس کے اندر بھی یہ کمزوری موجود ہوگی وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ایسی کمزوری اگر میرے اندر موجود ہے تو میں اس کو دور کر کے منافقانہ کردار سے نکل کر مومنین کے کردار کی طرف آؤں۔